صغيرا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنانا۔ ساتھ تیرے رب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو آپ نے ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، اپنے اشارے کنائے سے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے والدین کو اذیت ہو، ان کو تکلیف ہو۔ تو آپ نے ساتھ ان کے حق میں دعا بھی کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جب میں چھوٹا تھا جس طرح یہ میرے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا کرتے تھے، یا اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ قرآن مجید میں احادیث نبویہ میں تاکید آئی ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا۔ ایک ہے کوئی ایسا کام کرنا یا اشارے کنائے سے کوئی ایسی ان کو اذیت پہنچانا، اس سے بھی منع کر دیا گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا جس طرح کبیرہ گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی توحید کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْبُدُ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے کمزوری کے اوپر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو حمل کی صورت میں پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال دودھ بھی پلایا اس کو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر، الی المصیر، تو نے میرے پاس ہی پلٹ کر آنا ہے۔ اگر میرا بھی شکریہ ادا نہ کیا، شرک کرتا رہا، توحید کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کا نافرمان بنا رہا، تو نے پھر میرے پاس ہی آنا ہے، تو میں تیرا ایسا حشر کروں گا، جہنم کے اندر تجھے پھینک دوں گا، تجھے دردناک عذاب دیا جائے گا، اذیت میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کے والدین آپ کو شرک کرنے کا حکم دیں تو تب آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، آپ نے پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک والا ہی معاملہ کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اگر والدین شرک کا حکم دیتے ہیں، غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو فرمایا پھر ان کی اطاعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لامیر فی معصیت الخالق، اگر کوئی آپ کا امیر ہے یا آپ کے والدین ہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روانہ کیا، امیر بنایا اس کو اس دستے کے اوپر، تو وہ لوگوں سے کہنے لگا لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی گئی، تو کہنے لگے اس میں چھلانگے لگا دو، تو لوگ کہنے لگے ہم تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا اور یہ ہمیں کہہ رہے آگ میں چھلانگے لگاؤ، ہم نے آگ میں چھلانگے نہیں لگانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آگ میں چھلانگے لگا دیتے تو آگ میں ہی رہتے۔ پھر آپ نے پھر اس وقت فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت، اللہ کی نافرمانی کا اگر حکم دیتے ہیں تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ ایسے والدین اگر شرک کا حکم دیتے ہیں، وہ مشرکانہ عقائد بناتے ہیں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن پھر بھی حسن سلوک، ادب کے دائرے سے پھر بھی باہر نہیں نکلنا۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں 9 ماہ تک اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، ووضعتہ کرہا، اور بڑی مشقت کے ساتھ ہی بچے کو جنم دیا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت یہ 30 ماہ اس کو لگ گئے، 30 ماہ تک وہ اپنے بچے کی خدمت میں لگی رہی۔ تو آپ دیکھیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام بیان کیا ہے، فرمایا کہ کوئی عورت اگر درد ذے کے وقت، زچگی کے وقت اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شہداء کا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ سردی کی ٹھنڈی راتوں کے اندر والدہ بچے کے آرام کا خیال کرتی ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو خود پیشاب والی جگہ پر لیٹ جاتی ہے اور بچے کو اپنے سینے کے اوپر لٹا لیتی ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کو حرام کر دیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھنے لگے، یہ عبداللہ بن مسعود جو صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، حضرت حذیفہ کے غلام سالم سے قرآن سیکھو، معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو، ابی بن کعب سے قرآن سیکھو، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود اتنا کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جایا کرتے تھے، ہمیں ایسے لگتا تھا شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومن آدمی اس کا اللہ کے ہاں بہت مقام مرتبہ ہے۔ ایک دفعہ درخت کے اوپر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، ہوا چل رہی تھی، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا تو صحابہ نے جب ان کی پتلی سی پنڈلیاں دیکھی تو وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، تیرا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے، یہ ظاہری جو شکل و صورت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شکلیں صورتیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب میزان لگایا جائے گا، ایک پلڑے کے اندر اگر احد پہاڑ کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر عبداللہ اگر اس آپ کی پتلی سی پنڈلی کو رکھا جائے تو اس کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سارے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز ادا کرنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، وقت مقررہ کے اوپر نماز کو ادا کرنا تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل لگتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا، اگر تو نماز والا معاملہ درست ہوا تو باقی عمل دیکھے جائیں گے، نماز والے معاملے کے اندر ہی بندہ فیل ہو گیا تو باقی عمل دیکھے نہیں جائیں گے۔ باقی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جب فرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، جب نماز کو فرض کیا تو اسپیشل آسمانوں پر بلایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے بار بار آپ سے کہا تو آپ واپس اللہ کے پاس جاتے رہے تو 5 نمازیں رہ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو آواز آئی لا یبدل القول لدی، میرا قول بدلا نہیں جاتا، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن میں اجر 50 کا ہی عطا کروں گا۔ اور پھر ایک جماعت جب ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27 گنا نمازوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں اگر لے جائے تو ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھیں تو 1,000 نماز کا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ پھر ایسے ہی بیت المقدس کے اندر اگر نماز ادا کریں تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ 500 یعنی نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور مسجد قباء کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت ادا کرنا ایسی ہے جیسے آپ نے عمرہ کر لیا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد اللہ کو سارے عملوں میں سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا،
نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے جوتے سیدھے کرنا۔ اگر ماں باپ کے کمرے سے ہمیں خوشبو آتی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ بعض ایسے لوگوں نے ماں باپ کے کمرے سے وہ کہتے ہیں ہمیں، وہ ان کے کمرے میں نہیں جاتے، ان کا حال احوال ہی نہیں پوچھتے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں انہیں والدین کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین، اگر ماں باپ راضی ہیں تو سمجھ لیں آپ کا رب بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لیں اللہ بھی ناراض ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی خدمت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی آیا، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا احی والدہ کا، ماں باپ زندہ ہیں تیرے؟ اس نے کہا جی زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما جاہد، اپنے والدین کی خدمت کرو، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اجر بھی اس میں رکھا ہے۔ اور ایک صحابی آیا کہنے لگا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمھا، والدہ کی جا کر خدمت کرو، فإن الجنۃ تحت رجلیا، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب الجہاد باذن الوالدین، ماں باپ کی اجازت کے بعد جہاد پہ جانا۔ تو والدین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت مقام مرتبہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغی مانفو، وہ آدمی ناکام ہوا، خسارے میں چلا گیا۔ راغی مانفو، وہ آدمی ناکام ہوا، خسارے میں چلا گیا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا آدمی؟ آپ نے فرمایا جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل نہیں کر لیتا، ایسا آدمی ناکام ہو گیا اور یہ خسارے میں چلا گیا۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا کہ ابا جی یہ دعا آپ کر دیں، امی دعا کر دیں، ایک ہے کہ آدمی ان کی خدمت ہی اتنی کرتا ہے کہ ایٹومیٹکلی ان کی زبان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان سے دعائیں لینی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرے کہ میرا بیٹا کتنا میرا فرما بردار ہے، کتنی میری اطاعت کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ عزت، مقام، رفعت، بلندی عطا کرے، اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اور بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، ان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ پھر چین کا سانس نہیں لینے دیتا، ان کو کبھی بھی سکھ نہیں مل سکتا۔ جو والدین کو پریشان کرتا ہے وہ ساری زندگی پریشان ہی رہتا ہے، چاہے کروڑوں کی پراپرٹی ہے اس کے پاس۔ اگر کوئی آدمی سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک والا اسے معاملہ کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا، سمیت فیہا قراءۃ، تو وہاں پر میں نے قرآن پڑھے جانے کی آواز سنی۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ جنت میں قرآن کون پڑھ رہے؟ تو وہ فرمانے لگے آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، جب یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے سارے جنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا قرآن پڑھنا سنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کذالکم البر، نیکی تو پھر اس طرح کی ہوئی نا، نیکی تو پھر اس طرح کی ہوئی نا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ حارثہ کا کوئی خاص عمل تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں جبرائیل نے مجھے بتایا کانا ابر الناس بامی، یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی والدہ کے جوتے سیدھے کرنے والا تھا، اپنی ماں کی اطاعت کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا کیا ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، شرق غرب کے اندر ان کے چرچے ہیں، ان کو بھی ان کی والدہ کی دعا لگی تھی۔ تو والدہ کی دعا لینا، ان کی خدمت کرنا، والد صاحب کی خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا، پھر اپنے بچپن کو یاد کرنا کہ میں جب چھوٹا تھا تو کس طرح یہ میرے آرام کا خیال کیا کرتے تھے۔ جب بیٹا ایک چیز ہی بار بار پوچھتا ہے یہ مجھے بتائیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ساتھ بار بار بتاتے ہیں۔ اور جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، باپ کبھی ایک دفعہ کسی چیز کا پوچھ لے تو بیٹا اسے ڈانٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو بار بار بتانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون، ایسا آدمی ملعون ہے، من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا جانور ذبح کرتا ہے، فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اور فرمایا کہ ملعون ہے وہ آدمی جو اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے غلط طریقے سے شہوت پوری کرتا ہے،
اور آپ نے فرمایا کہ جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من ابقى والدی، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسے آدمی پر جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اور لعنت ایک ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لعنت کی جاتی ہے نا تو لعنت اگر تو بندہ حقدار ہو تو اس پہ چلی جاتی ہے، اگر وہ بندہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو لعنت آسمانوں پہ چڑھتی ہے، آسمانوں کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو لعنت کرنے والا ہوتا ہے لعنت اسی کے اوپر پلٹ آتی ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک صحابی کا بھائی بنایا جو مواخات مدینہ جب آپ نے قائم کی تو عبداللہ بن مسعود اپنے اس بھائی کو ملنے کے لیے آئے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے ان کو مہمان خانے میں بٹھا دیا کہ آپ ادھر بیٹھیں، خادمہ کو بھیجا کہ آپ بازار سے کوئی چیز لے کر آئیں۔ خادمہ نے کچھ دیر لگا دی تو اس صحابی کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو خادمہ کے اوپر کہ ابھی یہ واپس ہی نہیں آئی۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بات سنی تو وہ مہمان خانے سے نکل کر باہر بیٹھ گئے۔ جب ان کے بھائی آئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا تھا تو وہ کہنے لگے آپ مہمان خانے میں بیٹھنا تھا، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کی بیوی نے خادمہ کے اوپر لعنت کیا، وہ لعنت کی حقدار نہیں تھی، اب اس لعنت نے آپ کے گھر کے اوپر ہی پلٹ کر آنا تھا تو میں نے پسند نہیں کیا کہ میں بھی لعنت کا دروازہ بنوں، میں ایسے گھر کے اندر بیٹھا رہوں کہ جس کے گھر کے اوپر اللہ کی لعنت ہونے والی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ ایسا آدمی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کو اذیت دینے والا ہے، ان کو پریشان کرنے والا ہے، فرمایا اللہ کی لعنت ہے ایسے آدمی پر۔ والدین کی خدمت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ کبیرہ گناہ بھی ان کی خدمت کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو آپ مجھے اس کا کفارہ بتائیں۔ فرمایا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کی ماں زندہ ہے، ماں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے نہیں ماں زندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے؟ جی خالہ زندہ ہے۔ فرمایا الخالہ تو بھی منزلت الام، خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، جاؤ جا کر خالہ کی خدمت کرو، اس خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کا گناہ معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں والدین کی خدمت کرنے سے۔ اگر باپ زندہ نہیں ہے تو چچا کی خدمت کریں، آپ نے فرمایا چچا باپ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور ماں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے کہا کہ سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اماں کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے دوبارہ عرض کی سب سے زیادہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری بار عرض کی تو فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ محدثین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا نام کیوں لیا تھا، چوتھی دفعہ باپ کا نام لیا؟ وہ کہتے ہیں اصل میں ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے، اپنے پیٹ کے اندر بچے کو اٹھائے رکھنے والی مشقت، پھر بچے کو جنم دینے والی مشقت، اور 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے والی مشقت۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا مقام نہیں ہے، باپ کا بھی بہت مقام مرتبہ ہے۔ جس طرح ماں کا مقام مرتبہ ہے ایسے والد کا بھی بہت مقام مرتبہ ہے۔ والد آپ دیکھیں سارا دن باہر کام کاج وہ کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ یعنی جو ہماری جنت ہے ہماری ماں کی قدموں کے نیچے، اور ہماری ماں کی جنت اپنے خامد کی خدمت کرنے میں ہے۔ وہ جب ہمارے باپ کی خدمت کرے گی تو ماں کی جنت پھر اللہ نے وہاں رکھی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے آدمی کی دعا بھی اللہ بہت قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو اپنے والدین کا فرما بردار ہے تو اس سے دعا کروا لیں، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ والدین کی خدمت کرنے والا آدمی کبھی اگر مصیبت میں پھنس بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نجات عطا کر دیتا ہے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 3 بندے سفر پر جا رہے تھے، بارش کا موسم بنا تو ایک غار میں داخل ہو گئے، ایک کافی بڑا پتھر سرکا تو وہ غار کے منہ کے آگے آ کر لا گیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ وہاں پر روشنی تھی، نہ ہوا تھی، نہ کھانے پینے کی چیزیں تھی۔ یہ کہنے لگے اب ادھر ہی مار جائیں گے، تو کہنے لگے اگر کوئی اچھا عمل کیا نا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کرو۔
اگر والدین کی خدمت کرتے ہیں تو والدین کی خدمت کو بطور وسیلہ پیش کیا کرے، اللہ سے دعا کیا کریں، یا اللہ میری والدہ کی میں نے فلاں موقع پر جو خدمت کی تھی، یا اللہ میں اسے اٹھا کر ہسپتال میں لے کر گیا، یا اللہ میں نے اسے اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا تھا، یا اللہ میں نے فلاں موقع پر ان کی جو خدمت کی تھی، یا اللہ تجھے پسند ہے تو میں اسے وسیلہ بنا رہا ہوں۔ والدین کی خدمت کو وسیلہ بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کرنا۔ تو ایک آدمی ان میں سے کہنے لگا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا تھا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے دور چلا گیا، جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، یا اللہ میں وہ دودھ پکڑ کر میں ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا، میں نے ان کو بیدار کرنا بھی گوارا نہ کیا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اور میرے بچے میرے قدموں میں بلک رہے تھے کہ آپ ہمیں دودھ دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، جب تک اپنے والدین کو پہلے دودھ نہیں پلاؤں گا اس وقت تک آپ کو نہیں یہ دودھ ملے گا۔ یا اللہ تو جانتے ہے، میرے والدین صبح کے وقت بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا بیٹا اتنا فرما بردار ہے، بیٹا تو ساری رات کھڑے رہے ہماری وجہ سے، تو یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کی وجہ سے کیا تھا تو یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پتھر سرک گیا، تھوڑا سا نیچے ہو گیا۔ ایک بندہ کہنے لگا، یا اللہ تو جانتا ہے تیرا ڈر آ گیا تھا تو میں نے بدکاری چھوڑ دی تھی، تو پتھر اور تھوڑا سا سرک گیا۔ یا اللہ تیری رضا کی وجہ سے اگر یہ عمل تھا، یا اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے۔ تیسرا بندہ کہنے لگا، یا اللہ مزدور میں نے رکھا ہوا تھا، اس سے میں نے حسن سلوک والا معاملہ کیا، یا اللہ اگر تجھے پسند تھا وہ میرا عمل، یا اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے۔ وہ پتھر سارا ہٹ گیا، وہ تینوں بندے صحیح سلامت گھر پہنچ گئے۔ والدین کی دعا کو انہوں نے وسیلہ بنایا۔ تو والدین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، زندہ ہیں تو قدر کریں، وگرنہ بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ آدمی پھر لوگوں کو ان کی ساتھ باتیں بتاتا ہے اور ساتھ پھر ان کو یاد کر کر کے روتا ہے کہ یار میرا باپ بڑا اچھا آدمی تھا، یار میری امی میرے ساتھ بڑا حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتی تھی، ان کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے اور پھر ساتھ روتا ہے۔ تو زندہ ہیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے جوتے سیدھے کریں، ان کی خدمت کرنے کے اندر اپنی سعادت سمجھے۔ دنیا سلام پیش کرتی ہے ایسے لوگوں کو جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی ذلت رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نفلی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ جریج ایک اللہ کا ولی تھا، جریج اس کا نام تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نفلی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی والدہ آئی، بیٹا جریج میری بات سنو۔ وہ نماز پڑھتا رہا، کہنے لگا اللہم انا امی و صلاتی، پہلے والدہ کی بات سنوں یا پہلے نماز پڑھوں؟ وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ والدہ چلی گئی، اگلے دن والدہ آئی تو اس نے پھر آواز دی، وہ نماز ہی پڑھتا رہا۔ والدہ تیسرے دن آئی تو اس نے کہا نماز نفلی نماز تھی، اس نے نماز جاری رکھی۔ اس نے کہا پہلے اللہ سے باتیں کر لوں، بعد میں والدہ کی بات سن لوں گا۔ تو والدہ کے منہ سے بددعا نکل گئی۔ اس نے کہا جریج اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر جریج کی والدہ یہ کہہ دیتی جریج اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو بدکاری نہ کر لے، تو آپ نے فرمایا جریج نے بدکاری کر کے ہی مرنا تھا۔ اب ایک عورت جریج کے پاس گئی، اس نے بدکاری کی دعوت کی، اس نے کہا معاذ اللہ کی پناہ، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے کسی بکریوں کے چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، بچہ جنم دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا یہ جریج ولی کا بچہ ہے۔ اب لوگوں نے جذباتی ہو گئے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جتنے منہ اتنی باتیں کرنے لگے اور جریج کو حجرے سے باہر نکال لیا، اس کا حجرہ بھی گرا دیا اور اسے مارنے لگے۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگے ادھر حجرہ ڈال کر اسی لیے بیٹھا ہوا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے بچہ آپ کا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے مہلت دو، مجھے وضو کرنے دو۔ وضو کیا، 2 رکعت پڑھی۔ آپ کو بھی کوئی پریشانی مصیبت آئے تو وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں، آپ کا غم اللہ تعالیٰ ہلکا کر دے گا، اس پریشانی سے اللہ نجات دے دے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرا جوان بھائی فوت ہو گیا، جب اس کی وفات کی خبر پہنچی تو ایسے لگا جیسے پہاڑ میرے اوپر گر گیا ہے۔ کہتے پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ کہتے میں نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی تو اللہ کی قسم اللہ نے غم ہلکا کر دیا۔ اب اس اللہ کے ولی نے وضو کر کے 2 رکعت پڑھی اور بچے کے پاس آئے،
اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارا، کہنے لگے یا بابوس من ابو کا، اے لڑکے بچے بول کر بتا تیرا باپ کون ہے۔ وہ بچہ دودھ پی رہا تھا، اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا، کہنے لگا جریج آپ کو تو لوگوں نے ایسے ہی مارا ہے، آپ میرے باپ نہیں ہوں، میرا باپ تو رائی گنم فلاں بکریاں چرانے والا ہے۔ اب لوگ جریج سے معافیاں مانگنے لگے، جریج تو واقعہ بڑا اللہ کا ولی نکلا ہے، جریج ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دے، تیرا حجرہ یہ سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، اگر سونے یا چاندی کا بنا ہوتا پتہ نہیں کتنا آپ نے مجھے مارنا تھا، مجھے اسی طرح یہ اینٹوں کا ہی بنا دو۔ اور وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ کہ میری ماں کے منہ سے جو بدعا نکلی تھی نا، اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ دکھایا ہے۔ نفلی نماز چھوڑ کر مجھے ماں کی بات پہلے سننے چاہیے تھی، میں نے نماز نفلی جاری رکھی اور ماں کی بات نہ سنی۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بدعائیں نہ دیا کریں، وہ دعا دیا کریں، کبھی غصہ بچوں کے اوپر آ بھی جائے تو دعا ہی دے دیا کریں۔ ہمارے جو امام کعبہ ہیں عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالیٰ ابھی زندہ ہیں، ان کا واقعہ آیا کہ وہ امام کعبہ کیسے بنے، کہتے میری ماں کی دعا لگی ہوئی ہے، میری ماں نے دعا کی تھی تو اس دعا کی وجہ سے میں امام کعبہ بنا ہوں۔ کہتے ہمارے گھر میں مہمان آئے، والدہ صاحبہ نے کھانا تیار کیا، کہتے میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے وہ مٹی پکڑی، میں نے کھانے میں ڈال دی۔ کہتی میری والدہ نے دیکھا سارا کھانا خراب ہوا پڑا تھا، اسے بڑا غصہ آیا تو میرے پیچھے بھاگی اور کہنے لگی سدیس اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، تو نے کھانا ہی سارا خراب کر دیا ہے۔ کہتے اللہ کی قسم وہ غصے میں والدہ کے نکلے ہوئے جو الفاظ سے، ان الفاظ کی وجہ سے اللہ نے مجھے کعبے کا امام بنا دیا ہے۔ اگر کبھی غصہ آ بھی جائے تو غصے کے اندر بھی ان کو دعائی دے دینا۔ تو والدین کو جو نافرمان ہے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، قبر کے اندر بھی جا کر اسے ایسی اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرے گا۔ ایک واقعہ امام اصفہانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ عوام بن ہوشب ایک راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گاؤں کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک قبرستان مجھے نظر آیا، تو میں جب قبرستان کے پاس سے گزرا تو ایک قبر پھٹی تو باہر ایک آدمی نکلا، اس کا چہرہ گدھے کا بنا ہوا تھا اور اس کا نیچے والا جسم جو تھا وہ انسان کا تھا۔ اس نے گدھے کی طرح کچھ آوازیں نکالی، اس کے بعد دوبارہ قبر میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے یہ بڑا عجیب واقعہ دیکھا تھا، میں اس گاؤں میں چلا گیا، میں نے کہا کہ یار میں نے تو بڑا عجیب واقعہ دیکھا۔ انہوں نے کہا آپ نے آج دیکھا ہے؟ ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں۔ ان کا اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی بوڑھی والدہ زندہ ہے، آپ ان سے جا کر پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گی۔ عوام بن ہوشب کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو ایک بزرگ عورت وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ میں نے کہا خالہ جی آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لیں اس کا کیا معاملہ تھا۔ تو والدہ بتانے لگی کانا یشرب الخمر، میرا بیٹا شراب پیا کرتا تھا، میں اسے منع کیا کرتی تھی تو مجھے آگے سے کہتا تھا آپ گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہو، جیسے گدھا بولتا اس طرح بول بول کے مجھے منع کرتی ہو شراب نہ پیا کرو۔ اب جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب مسلط کر دیا کہ خود وہ گدھے کی طرح ہینگتا رہتا ہے، روزانہ قبر سے باہر نکلتا ہے، گدھے کی طرح ہینگ کر وہ دوبارہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس واقعہ کو درج کی ہے، الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے بھی اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ تو دنیا میں بھی ذلت ہے، قبر میں بھی ذلت ہے، آخرت کے اندر بھی والدین کو جو نافرمان ہے اس کو عبرتناک سزا کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ تو والدین کے ہمارے اوپر حقوق کیا کیا بنتے ہیں؟ اگر والدین کو خرچے کی ضرورت ہے تو انہیں خرچہ دینا۔ ایک صحابی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا جی میرے والد صاحب میری اجازت کے بغیر ہی پیسے لے لیتے ہیں، میری جیب سے نکال لیتے ہیں، جب میں قمیض وغیرہ اتار کے رکھتا ہوں یا اپنا جو پرس وغیرہ یا جو بھی اس وقت چیز تھی میری تھیلی سے وہ نکال لیتے ہیں بغیر میری اجازت کے۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا غصے میں دیکھا گیا اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اپنے مال کی بات کرتا ہے، تو خود بھی اور تیرا سارے کا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا تو خود اپنے باپ کی کمائی ہے، تو آپ کا باپ جتنے آپ کے پیسے لینا چاہے تجھ سے اجازت لینے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے، آپ کی اجازت کے بغیر ہی وہ آپ کے پیسے لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی اور تیرا سارا مال ہے ہی تیرے باپ کا۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں،
تو فرمایا کہ آپ ان سے کہو کہ آپ نے جو بھی خرچ کرنا ہے فلیل والدین، سب سے پہلے والدین کا نام لیا، والدین کے لیے خرچ کرو، اپنے باپ کے لیے خرچ کرو، ماں کے لیے خرچ کرو، ان کی دعائیں لینا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا لینا۔ آدمی خدمت اس انداز سے کرے کہ ان کے منہ سے دعائیں نکلیں کہ ہمارا بیٹا کتنی ہماری خدمت کرتا ہے، وہ دعائیں کریں آپ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین، ایک صحابی نے کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، تو اگر وہ بات کرتی تو اس نے صدقہ کرنا تھا، یعنی والدین کی طرف سے صدقہ کرنا۔ تو آپ نے فرمایا آپ اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ کہنے لگا جی سب سے بہترین صدقہ کیا کروں اپنی والدہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کوئی پانی کا انتظام کسی راستے پر کر دو۔ تو انہوں نے ایک کنواں وہاں پر لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، اور وہاں اس کنویں پر لکھ دیا ھذا بئر لأم سعد، یہ جو کنواں ہے یہ سعد کی والدہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ ایک صحابیہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، تو حج نہیں کر سکی، تو اس کی طرف سے میں حج کروں؟ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر آپ کی والدہ نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو آپ نے واپس کرنا تھا یا نہیں کرنا؟ اس نے کہی کرنا تھا۔ فرمایا پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، اب آپ اس کی طرف سے حج کرو، حج کرنا پڑے گا۔ ایسے اگر کسی کا والد یا والدہ فوت ہو چکے ہیں اور فرضی روزے تھے ان کے اوپر، انہوں نے فرضی روزے نہیں رکھے، تو اس کا جو ولی ہے بعد میں اس کی طرف سے اس کا سرپرست روزہ رکھے گا اس کی طرف سے۔ اگر پورے ماہ کے روزے رکھے رہے ہیں تو پورے ماہ کے روزے رکھیں گے۔ اگر کفارہ وغیرہ دے دیا تب تو ٹھیک ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دیا ہے، وہ کفارہ دے دیا تھا۔ اگر یہ کفارہ نہیں دیا تو پھر بعد میں روزے رکھنے۔ مم ماتا، جو آدمی فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے، سامانو ولیو، تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق میں سے ایک تو سب سے بڑا والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرنا۔ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حضرت ابو ہریرہ جب اپنی والدہ کو ملتے تو یہ پڑھتے رب ارحمہما کما، یا اللہ میری والدہ کے اوپر رحمت کر، یا اللہ اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا، یا اللہ جب میں چھوٹا تھا یہ بڑی شفقت میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ میں جب سکول میں پڑھتا تھا تو ایک لڑکا میرا کلاس فیلو تھا میٹرک میں، تو وہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا یار، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں یار صبح ناشتہ نہیں کر کے آیا تھا، تو میری والدہ، وہ کافی دور تھا اس کا گاؤں، تو گاؤں سے اس کی والدہ ناشتہ لے کر پیچھے اسکول آ گئی۔ تو والدین نے تو اس طرح شفقت کر کر کے ہمیں پالا ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو یاد رکھنا کہ جس وقت میں چھوٹا تھا تو کس قدر وہ میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ میں ایک بار کوئی چیز پوچھا کرتا تھا، بار بار مجھے بتایا کرتے تھے۔ اگر والد کبھی کوئی چیز پوچھ لیتا ہے تو بار بار اسے بتائی جائے، غصہ نہ کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو آپ نے انہیں اف تک بھی نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کے قریب بیٹیاں ماؤں کی عزت نہیں کریں گی، ماؤں کی نافرمان بن جائیں گی، بیٹے اپنے والدین کے نافرمان بن جائیں گے۔ جب تک بیٹا گھر سے باہر ہوتا ہے تو بوڑھی ماں جاگتی رہتی، اسے نیند ہی نہیں آتی کہ میرا لال ابھی تک آیا ہی نہیں ہے۔ اس کا باپ وہ جاگتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ بعد میں وہ آدمی پھر ان کی جھڑکوں کو بھی ترستا ہے، اب مجھے کوئی جھڑکنے والا ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کی جھڑکیں یاد کر کر کے روتا ہے، اپنی والدہ کی جو یہ ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے اسے یاد کر کر کے روتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق میں سے یہ بھی بیان کیا، دعا کرنا میں نے بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ان کی والدہ زندہ رہی انہوں نے حج نہیں کیا۔ لوگ کہتے ابو ہریرہ فلاں نے اتنے حج کر لیے ہیں، فلاں نے اتنے حج کر لیے، آپ بھی حج کے لیے جاؤ۔ کہتے میری بوڑھی والدہ نے کھانا کون کھلایا کرے گا؟ اپنے ہاتھ سے اپنی بوڑھی والدہ کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ جب ان کی والدہ نے وفات پائی تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، حج جیسی عبادت کو چھوڑ دیا۔ کہتے ماں کی خدمت مقدم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر سے اور صحابہ کو خطاب کیا، فرمایا کہ یمن کے ایک آدمی ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے، اس کو برس کا مرض تھا۔ برس کا مرض ہوتا ہے کہ آدمی کا جسم سفید ہو جاتا ہے، پھل بیری بھی جسے ہم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا برس کا مرض ختم ہو گیا، صرف 2-3 انگلیوں کے برابر ابھی بھی اس کا برس کا مرض ہے۔ فرمایا عمر جو بھی آپ میں سے اس سے ملاقات کرے اس سے بخشش کی دعا کروا لے اس سے۔ تو
صحابہ نے کہا جی اس میں کوئی ایسی خاص بات ہے؟ فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ صحابی نہیں بن سکا، ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی نہیں بنا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے کہو تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور صحابی کا مقام بھی سن لے، سنن ابی داود میں لکھا ہوا ہے جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ 1400 سال عمر دے دے اور وہ سجدے میں ہی پڑا رہے، اور ایک بندہ ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حالت ایمان میں دیکھ لے، اس بندے کا مقام اللہ نے 1400 سال سجدے میں پڑے رہنے والے سے زیادہ بنایا ہے، اور وہ صحابی نہیں بنا۔ اور آپ فرما رہے کہ عمر اس سے دعا کروا لینا۔ حضرت عمر جب حج کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے پوچھا یمن سے لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آئے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے کوئی ویس نامی بندہ بھی، اسے بلایا گیا تو حضرت عمر اس سے ملے، اللہ کے نبی کا سلام پیش کیا اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا اس سے بخشش کی دعا کروا لینا۔ یہ والدین کی جو دعا ہے ان کی خدمت ہے، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند کر دیتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، خدمت گزار تھا ان کا۔ تو والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اور اگر والدین مشرک بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا۔ اسماء بنت ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کی سسٹر ان لا بھی تھی، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آئی ہے اور وہ مشرکہ ہے۔ حضرت عائشہ کی وہ باپ کی طرف سے بہن تھی، یعنی اللاتی بہن اسے کہا جاتا ہے، ماں کی طرف سے بہن، دونوں کی مائیں علیحدہ علیحدہ تھی، باپ ایک ہو تو اسے اللاتی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ زبیر بن عوام کی یہ بیوی تھی، کہنے لگی میری والدہ آئی اور وہ مشرک ہے تو میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں؟ فرمایا ہاں ہاں بالکل اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اب آپ کو یہ بھی میں ایک نسخہ بتا دوں، اگر کسی کے پیسے تھوڑے ہیں، پیسوں کو بڑھانا چاہتا ہے، عمر لمبی کروانا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں نسخہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی رزقی ویزداد فی عمری، فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ وافر کر دے، جو 7 پشتوں تک ختم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا کر دے، فرمایا فلیبر بوالدیہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا کرے، ولیصل رحمہ، صلہ رحمی والا ان کے ساتھ معاملہ کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ رزق بھی وافر عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیں گے۔ اب عمر لمبا ہونا اس کا کیا معنی ہے؟ عمر تو یعنی جو اللہ نے لکھ دی اتنی ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، تھوڑی عمر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اسے زیادہ نیکی والے کام کروا لیں گے، یا کوئی اللہ تعالیٰ اسے ایسا نیکی والا کام کروا لیں گے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے گا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو وہ زندہ رہ کر بھی مرے ہوئے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے فرما بردار تھے، دنیا سے جا چکے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ناموں کو زندہ کر دیتا ہے جو ماں باپ کے خادم ہوتے ہیں، ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کے والدین کے جو چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ آخری حدیث ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، حضرت عمر کے یہ صاحبزادے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے۔ حضرت عمر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری زندگی کے اندر میرا بیٹا عبداللہ فوت نہ ہو جائے، یا اللہ عمر کے کندھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی چارپائی کو کندھا دے سکے، یہ عمر جیسا جری اتنا ہمت والا بندہ وہ یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میری زندگی کے اندر میرا بیٹا عبداللہ فوت نہ ہو، میں پہلے فوت ہو جاؤں، یا اللہ مجھ سے یہ صدمہ نہیں برداشت ہوگا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آگے دیکھا تو ایک دیہاتی سا آدمی وہ پیدل آ رہا تھا، یہ گدھے پر سوار تھے، جس طرح ہمارے یہاں گاڑیاں اس وقت گدھے اونٹ وغیرہ یہ سواریاں ہوا کرتی تھی۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا یہ اپنی سواری سے نیچے اترے، اپنے سار کے اوپر جو پگڑی تھی اس کے سار کے اوپر رکھی، کہنے لگے کہ آپ یہ میرا گدھا لے لیں، آپ اس کے اوپر سوار ہو کر جائیں۔ ان کا جو خادم تھا ساتھ وہ کہنے لگا جی یہ دیہاتی آدمی تھا، آپ اسے ویسے کوئی درم دینار دے دیتے تو اس نے راضی ہو جانا تھا، چند درموں پر ہی آپ نے گدھا بھی اسے دے دیا، اپنے سر کی پگڑی بھی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ کہنے لگے آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ میرے باپ عمر کا دوست تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا سب سے بڑی نیکی یہ ہے. تو میں نے تو اس کے ساتھ سب سے بڑی نیکی کی ہے، کیونکہ یہ میرے والد صاحب عمر کا دوست تھا. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، جو اس کا بیٹا ہوتا ہے، جو باپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ انہی کے ساتھ دشمنی ڈال کر بیٹھا ہوتا ہے. وہ اپنے چچاؤں کے ساتھ ہی دشمنی ڈال کر بیٹھ جاتا ہے، اپنے ماموں کے ساتھ ہی لڑ کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ باپ ساری زندگی ان کی بڑی عزت کرتا رہا. تو یہ والدین کے حقوق تھے جو میں نے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اگر والدین زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.